जीरो टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने कुछ देर पहले बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इन पर अलग अलग तफसील के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी वीडियो होगी वो है रजिस्टर। अब हम रजिस्टर को जान लेते हैं। रजिस्टर या रेजिस्टेंस, इसको हम अगर सादा लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है रुकावट। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम कर देता है। जितना ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस हो इतना ही आपको आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को सिंपल ही बता रहा हूँ। मोबाइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4.2 और कम से कम 3.7 तक वोल्टेज होते हैं। ये वोल्टेज आगे जाके डिवाइड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर बहुत सारे आईसीज और कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ कंपोनेंट्स इस तरह होते हैं जिनको वोल्टेज की ज़रूरत कम पड़ती है, मतलब बहुत कम वोल्टेज में वो चलते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट 4.2 या 3.7 वोल्ट करंट दे दें तो जो भी आईसी या कंपोनेंट्स होगा हमारा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक रेजिस्टेंस को यूज़ करके एक आईसी या कंपोनेंट्स को जितना भी वोल्टेज की ज़रूरत हो तो उसी के हिसाब से हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस का और भी बहुत से काम होते हैं जो आगे हम देख लेते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो कम से कम टाइम ले, लेकिन अगर 2 पार्ट बनी इस वीडियो की तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मिस मत करना। आप यकीन करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोबाइल हार्डवेयर के हवाले से। इसी तरह वीडियो आप लोगों को नेट पे फ्री नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अगर सही तरीके से आपने समझा तो आपका बुनियाद यहाँ से स्ट्रांग होगा। आगे स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर अगर रजिस्टर का जिक्र हो तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा। हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये चिप रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर, एसएमडी रजिस्टर और फिक्स रजिस्टर भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इसका रंग हमेशा शाइनिंग ब्लैक ही होगा। इस पर कोई प्रिंटेड कोड नहीं होता। मीटर से एजली चेक होता है होम के रेंज में। वो हम आगे जाके देख लेते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर हर कंपोनेंट और रजिस्टर पर एक शॉर्ट कोड लिखा होता है। इसी के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं R1, R2 और R3, इसकी मानी ये है पहला रजिस्टर, और R2 की मानी दूसरा रजिस्टर, और R3 की मानी तीसरा रजिस्टर। इस तरह आगे काउंटिंग होता है। जहाँ पर R होगा वहाँ पर आपने समझना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब R रजिस्टर का डोनेटिंग लीटर है और ये इसका सिंबल है। इस तरह जिगजैग। चलो थोड़ा और भी आसान करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो एनिमेटेड तरीके से कि एक रजिस्टर सर्किट के अंदर किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा सर्किट मैंने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये बैटरी मैंने लिया है 5 वोल्ट और ये ऑन ऑफ स्विच है और दरमियान में मैंने एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में। दोस्तों, आप लोगों ने याद रखना है सीरीज में भी ये रजिस्टर आप लगा सकते हैं और पैरेलल भी। पैरेलल जो है ना वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये एलईडी बल्ब है 1.5 या 1.8 पे ये चलता है। तो अगर ये 5 वोल्ट हम ये डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे देते हैं तो आप लोगों को पता है कि
یہ LED بلب یا ڈائریکٹ خراب ہو جائے گا یا تھوڑی دیر بعد اور وولٹیج سے یہ خراب ہو جائے گا. تو درمیان میں نے آپ لوگوں کو فار ایگزامپل کے لیے ایک رجسٹر لین کے اندر سیریز میں دیا ہے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. یہ بٹن ہم یہاں پر پریس کرتے ہیں. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح صحیح طریقے سے پراپر ورک کرتا ہے. یہاں پر الیکٹران بھی خرچ ہو رہے ہیں اور ریٹرن ہو کے گراؤنڈ بھی ہو رہے ہیں. یہاں تک 5 وولٹ کرنٹ آتا ہے اور یہ رجسٹر جو ہے نا 4.51 mAh ڈراپ لیتا ہے. اور یہاں پر جو ہے نا جتنا کرنٹ LED بلب کو ضرورت ہو 587 ملی وولٹ، مطلب یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا فار ایگزامپل کے لیے یہاں پہ لگایا ہے. آپ اس کا کیلکولیشن خود بھی کر سکتے ہیں جو آگے جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ صحیح طریقے سے ورک کرتا ہے. اگر یہ رجسٹر درمیان سے ہم ہٹا لیتے ہیں تو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ LED بلب ورک کرتا ہے یا اور ہیٹ سے جو ہے نا یہ اور وولٹیج سے یہ خراب ہوتا ہے. تو اس کو ہم کرتے ہیں ڈیلیٹ. یہ میں نے کر دیا ڈیلیٹ اور یہ لین ڈائریکٹ یہاں پہ دیتے ہیں. تو اب چالو کرتے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو LED بلب تھا یا کوئی ہم اس کو لوڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو 1.8 یا 1.5 وولٹ پہ چلتا تھا اور اس کو ہم نے ڈائریکٹ 5 وولٹ دے دیا تو یہ خراب ہو گئی. اور درمیان سے ہم نے رجسٹر جو ہے نا وہ ہٹا لی. تو اس طرح ورک کرتا ہے ایک رجسٹر. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ رجسٹر ہے وہ ہے پرنٹڈ رجسٹر یا کوڈ رجسٹر. اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اگزامپل ہے. موبائل سرکٹ کے اندر یہ بہت کم یوز ہوتے ہیں، تقریباً 1 یا 2 نیٹ ورک سیکشن میں یا صرف ایک رجسٹر چارجنگ کے لین میں، جس کو بیٹری سینس رجسٹر بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر R کی معنی رجسٹر اور 22 کی معنی ہے مطلب 22 ہومز، مطلب یہ 22 ہومز کی رزسٹنس ہے. تیسری جو ہماری رجسٹر ہے وہ ہے نیٹ ورک رجسٹر یا پیکج رجسٹر. یہ 3 یا 4 یا 5 ایک ہی ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے اسکیمیٹک ڈائیگرام کے اندر ان کی ویلیو ہمیشہ سیم ہی رہے گا. اسکرین پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے پیکج یا نیٹ ورک رجسٹر. ان کا کام نیٹ ورک کے سیکشن میں SA فلٹریشن کام کرتا ہے. چوتھا جو ہمارا رجسٹر ہے وہ ہے فیوزیبل رجسٹر یا 0 ہومز کی رجسٹر. دوستو پرانے ماڈل میں جتنی بھی موبائل آتے تھے ان کے اندر فیوز سیفٹی کے لیے یوز ہوتا تھا. اب اس طرح نہیں ہوتا. اب صرف اور صرف فیوز کے بجائے 0 ہومز کی ریزسٹنس لگایا جاتا ہے. جو زیادہ وولٹ آنے پر یہ ریزسٹنس اپنی ویلیو کو بڑھاتا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنا ویلیو زیادہ ہو آؤٹ پٹ وولٹیج اتنا کم. تو اسی طرح IC کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور کبھی کبھی یہ خود بھی اڑ جاتا ہے. اس کے بجائے آپ دوسرا بھی ریپلیس کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہیں. اور جمپر ویئر کی یوز کر کے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. پانچواں جو ہمارا رجسٹر ہے وہ ہے تھرمل رجسٹر یعنی کہ NTC مطلب نیگیٹیو ٹمپریچر کوئیفیشنٹ. یہ کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے، بالکل سیم ٹو سیم انڈکٹر کی طرح. اس کی باڈی بنسبت ادر ریزسٹنس سے یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے. دوستو ان کا کام سرکٹ کے اندر تھوڑا الگ ہوتا ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موبائل کے اوپر اس طرح وارننگ، کچھ اس طرح یا اس طرح، ٹمپریچر ٹو ہائی یا ٹمپریچر ٹو لو. یہ وہ کمپوننٹ ہے جو CPU کو ٹمپریچر سینس کرواتا ہے. اس کو CPU ٹمپریچر سینس رجسٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ بیٹری کے اندر بھی یوز ہوتا ہے. دوستو NTC رجسٹر
یا ترمل رجسٹر یہ ٹمپریچر کے حساب سے ہی چلتا ہے۔ جب ٹمپریچر زیادہ ہوگا فون کے اندر تو سٹیپ بائی سٹیپ یہ اپنا ویلیو گرا دیتا ہے، مطلب یہ ویلیو کو کم کر دیتا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ریزسٹنس جتنا زیادہ ہو وولٹیج اتنا کم۔ ٹمپریچر کی وجہ سے یہ NTC رجسٹر اپنا ویلیو کم کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب کہ آگے جتنی بھی وولٹیج CPU تک جاتے تھے وہ اب زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹمپریچر کی وجہ سے ترمل رجسٹر نے اپنا ویلیو کم کر دی۔ اب CPU کو ترمل کے لین میں وولٹیج زیادہ ملتی ہے تو CPU فوراً یہ وارننگ سکرین پہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اسی طرح جب موبائل نارمل ٹمپریچر پہ آتا ہے تو یہ ترمل رجسٹر یا NTC رجسٹر بھی اپنا ویلیو نارمل کر دیتا ہے اور وولٹیج بھی نارمل ہو جاتے ہیں CPU کے لیے۔ اب سکرین پر آپ کو وارننگ نہیں ملے گا کیونکہ وولٹیج نارمل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر NTC رجسٹر خراب ہو جائیں تو بھی یہ مسئلہ کرتا ہے، اگر کہیں اوپن ہو جائیں تو بھی یہ مسئلہ کرتا ہے۔ خراب ہونے کی صورت میں ہم سیم ٹو سیم ویلیو والی ریزسٹنس کو ریپلیس کریں گے، تب جا کے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر کہیں اوپن ہے تو ہم جمپر ویئر کے ذریعے بھی جمپر کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، آگے چارجنگ کا جو سبجیکٹ آئے گا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر بھی ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ دوستو اسکیمیٹک ڈائیگرام کے اندر جہاں پر ترمل یا TH لکھا ہوگا تو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہاں پر ترمل رجسٹر یا NTC رجسٹر ضرور ہے۔ یہ اس کا ڈونیٹنگ لیٹر ہے اور اس کا سمبل کچھ اس طرح ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ پیرالل میں لگا ہوتا ہے، یعنی ایک سائیڈ اس کی گراؤنڈ ہوگی۔ دوستو اور بھی بہت قسم کے ریزسٹنس ہوتے ہیں جو ہمارے کام کے نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ میں نے کور نہیں کی۔ دوستو نیکسٹ پارٹ میں ہم ریزسٹنس کی لا، ڈیوائیڈڈ سرکٹ، سیریز رجسٹر، پیرالل رجسٹر، ڈیوائیڈڈ سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے اور رجسٹر کی کیلکولیشن وہ ہم جان لیتے ہیں۔ دوستو اگلا پارٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر رجسٹر کی لا۔ اس کو سیکھنے کے بعد آپ ایک سرکٹ کے اندر اپنی ہی حساب سے ایک رجسٹر کو کیلکولیٹ کر کے آپ دوسرے ہومز کی رجسٹر بھی لگا سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ایک رجسٹر کو ڈیجیٹل میٹر کے ساتھ ہم چیک کریں گے، ساتھ ساتھ ہم میٹر بھی سیکھیں گے کہ ایک ڈیجیٹل میٹر کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر اس ویڈیو کے اندر کسی دوست کو کوئی لین سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کا لنک میں نے نیچے دیا ہے۔ اور دوستو آپ لوگوں سے ایک گلہ ہے، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب اور لائک کمنٹس نہیں کرتے۔ ایک ویڈیو جو ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے بنتی ہے، خاص کر اس کے لیے ٹائم نکالنا۔ اب چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔